بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک کسی نظریے کو زمین پر سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوتا، وہ نظریہ اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہتا ہے۔ یا تو وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ دب جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آج کا نوجوان مجھ سمیت ہم لوگ اس پریشانی میں ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں۔ جو اس وقت نظریہ ہمارے ملک پہ چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ہم بھی اپنا کوئی نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے کو زمین پر اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ہم پاکستانیوں کو سوچنا ہے، ہم ان لوگوں کو سوچنا ہے جو اپنے نظریے کو زمین پر اقتدار دینا چاہتے ہیں، چاہے خلافت ہو یا ڈیموکریسی ہو یا کمیونزم ہو، کوئی نظریہ ہو، اس کی بنیاد کس طرح ہے، کون سے اصول ہیں جن سے وہ نظریہ زمین پر اپنی بقا حاصل کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ ہم صبح و شام اس کے جو ہے نا وہ ہم نے راگ الاپتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی غلط ایسی اصطلاح ہے؟ ایسا نہیں ہے، اصطلاحیں غلط نہیں ہوتی، وہ لوگ غلط ہوتے ہیں جو اپنے نظریات سے لوگوں کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے، پاکستان میں کیا یہ پہلی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ پاکستان میں کتنی اسٹیبلشمنٹ پہلے رہی ہیں؟ اور اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے ہے کیا، یہ بھی سمجھے نا۔ اور پاکستان میں کتنے گروہ ہیں جو اپنی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ منصوبہ بنائیں، پلاننگ کریں کہ آپ نے صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کو ختم نہیں کرنا۔ اس وقت پاکستان میں کتنے گروہ ہیں جو اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان سے بھی لڑنا پڑے گا۔ لڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان سے جو ہے نا وہ اسلحہ اٹھا کے لڑنا پڑے گا۔ لڑائی میں سارے ٹیکٹکس آتے ہیں، آپ کو اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے، اپنے نظریے کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ان ریسورسز کے اوپر اپنی جارحداری حاصل کرنی ہے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کیسے بنانی ہے جو اس وقت جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو یہ سارے ٹیکٹکس ہیں، یہ آپ نے کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اور یہ کام نہ تو جذبات سے ہوتے ہیں اور نہ صرف دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا حقیقت پر مبنی بنائی ہے۔ اس کی ایک بنیاد ہے، نظریہ ہے، جہاں پہ آپ کو حقیقت کی دنیا میں آ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وجود ہے اور پاکستان کی یہ جو سرزمین ہے، یہاں پہ کون کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کی۔ ویسے تو جو ہے نا وہ انسانوں کی تاریخ ہزاروں سالوں پر مبنی ہے، لیکن ہم ان قوموں کی تاریخ کو کیوں بیان کریں گے جن کا آج ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو آپ کے سامنے ان قوموں کی تاریخ رکھوں گا جن کے تہذیبی آثار سے آج تک ہم جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہم تو صرف ان اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود اپنا انالیسس کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نظریہ ہے کیا، اور آپ کیا خود بھی اپنے نظریے پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کتنی شدت کے ساتھ اپنے نظریے پر عمل پیرا ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں 1453، وہ سال تھا جب دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کے بعد کی دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ خاص کر اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ زمین اپنی تاریخ کے ان حقائق کو بھی بھول چکی ہے کہ کبھی ہم بھی دنیا کی پاورز تھے، کبھی دنیا میں صرف ہماری ہی بات چلتی تھی۔ ایسا ہوا کیا؟
واقعہ یوں ہے کہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں 1453 کی، اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا۔ مراکش سے لے کر مصر تک افریقہ کے ساحلوں کے اوپر عربوں کا کنٹرول تھا، اور اس کے دوسری طرف اسپین میں غرناطہ کے اوپر امیہ کی حکومت تھی۔ یورپ کے دوسرے حصے کی طرف آئیں، آپ بنائے باسفورس کے ترکی والے حصے پر، اور مشرقی یورپ کا آدھا حصہ عثمانیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ فلسطین اور عرب کے باقی علاقوں کے اوپر مملوک سلطنت تھی، ایران کی مسلمان سلطنت تھی، تیموری سلطنت تھی جو ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب ایک شہر تھا جو آبنائے باسفورس پہ واقع تھا، استنبول، جسے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں۔ اب یورپ کو اپنی تجارت کرنے کے لیے جو سوٹیبل شہر تھا وہ یہی تھا، لیکن یہاں پہ بھی ان کی فرقہ پرستی تھی عیسائیوں کی۔ یورپ کے حصے کے اوپر کیتھولک عیسائی رہتے تھے، اور جو بازنطینی امپائر کا یہ والا حصہ تھا یہاں آرتھوڈاکس تھے۔ تو ہوا یوں کہ عثمانیوں نے اپنے کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد استنبول فتح کر لی۔ استنبول فتح ہونا تھا کہ یورپ پہ مصیبت عام پڑی۔ عثمانی اس وقت کے سپر پاور تھے۔ اب یورپین ان سے لڑ تو سکتے نہیں تھے، اپنا دفاع تو کر سکتے تھے، لیکن اٹیکنگ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ عثمانیوں سے لڑ سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اب سوچا کہ اور تجارتی راستے تلاش کیے جائیں، کیونکہ یورپ کی ٹریڈ کے یہی جو ہے نا وہ اصل ایک تو راستہ تھا، یہاں سے سلک روڈ گزرتا تھا یہ استنبول سے، اور اسی اصل راستے سے تو وہ جو ہے نا وہ تجارت کرتے تھے، اور باقی ساحل کے اوپر بھی جو ہے نا وہ افریقہ کے اور عرب ساحلوں کے اوپر تو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ انڈیا سے جو مال یورپ جاتا تھا تو عرب اس کے اندر اپنا منافع رکھتے تھے، اپنے ٹیکس لگاتے تھے، اور وہ کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا عام عوام تک جب پہنچتا تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 10 روپے کی چیز ہوتی تھی تو وہ 300-400 روپے کی ہو چکی ہوتی تھی۔ یہی چیز دیکھ لیں کہ کسٹم ڈیوٹیز لگ لگ کر، اگر ہم پاکستان کی آج حالت دیکھیں تو اگر کوئی یورپ سے یا امریکہ سے کوئی مال آنا ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر $1,000 کی کوئی چیز ہوگی تو یہاں پہنچتے پہنچتے وہ $20,000-25,000 کی ہو جائے گی۔ تو یہی حالت ان کی ہوگی۔ خیر، اب یہاں سے یورپ کے اندر معاشی طور پر جو ہے نا وہ تباہی پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے اب انہوں نے اور تجارتی راستے تلاش کرنے شروع کیے۔ اب یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جنگیں ہوتی کیوں ہیں۔ جنگ کرنے کے بیسکلی 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو پروان چڑھانا، اپنے دین کی تبلیغ۔ اب یہ بہت کم ہوا ہے تاریخ میں۔ زیادہ تاریخ میں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور ان راستوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو وسائل تک آپ کو رسائی دیتے ہیں، جنگیں کی جاتی ہیں۔ اب کیونکہ یورپین بے بس تھے، وہ اس شارٹ کٹ راستے سے تو ٹریڈ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اور راستے تلاش کرنے شروع کیے۔ اب سمندر میں اس وقت تو اتنی نیوی کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو جس طرح کے جہاز تھے وہ بیچارے نکلتے، اور جہاز جو ہے نا وہ سمندروں کی لہروں میں گم ہو جاتے۔ اتنے بڑے جو ہے نا بحر الکار قسم کے دریا تھے تو ناکام ہو جاتے۔ 1492 میں کولمبس جو ہے نا وہ اسپین سے نکلا اپنی اسی جدوجہد میں کہ کوئی تجارتی راستہ تلاش کیا جائے انڈیا پہنچنے کا، اور کئی مہینے کی مسافت کے بعد آخر وہ ایک خطہ سرزمین پر پہنچا۔ لیکن یہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہ انڈیا نہیں جس کی میں نے باتیں سنی تھی، یہ تو بڑی انسیولائزڈ قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ خیر، اس نے ان لوگوں کو قتل کیا اس کے ساتھ، کیونکہ جب وہ جہاز لے کر نکلا تھا تو اسپین کی حکومت نے اس کو
3 جہاز اور دیے تھے اور 200-300 فوجی بھی وہ لے کر اپنے ساتھ نکلا تھا. اب جب وہ جزیرے پر پہنچا تو اس نے وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا. وہ بیچارے اس نئی جو ہے نا وہ نئے قسم کے انسانوں کو دیکھ کر تو پہلے تو حیران تھے اور حیرانی میں بیچارے قتل ہو گئے اتنے. اور ان کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے. خیر کولمبس نے وہاں سے بہت سارا سونا اور چاندی جتنا اس کو ملا ڈھونڈ کے وہ لوٹا اور لوٹ کے واپس آ گیا. یہاں آ کر اس نے بتایا تو یورپینز بھی پھر فرانس کے اور انگلینڈ کے اور سارے جو ہے نا یہ بھاگنا شروع ہوئے اس خطہ کی طرف. وہاں ان کو پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ والا انڈیا نہیں ہے جس کی تلاش میں ہم تھے. خیر انہوں نے وہاں بھی جو ہے نا اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دی اور ان کو پھر وہاں پہ احساس ہوا کہ یہ وہ والا انڈیا نہیں ہے. اور جس شخص نے یہ چیز دریافت کی اسی کے نام پہ پھر اس بر اعظم کا نام امریکہ رکھ دیا گیا. خیر یہ تھا وہ امریکہ کی دریافت. اس کے بعد پھر یورپینز نے وہاں پہ قتل عام کیا ان لوگوں کا جو وہاں کے نیٹو باشندے تھے. کچھ نہیں چھوڑا. وہاں پہ آج کا جو میکسیکو ہے یہاں پہ ایزٹک امپائر تھی اور جو یہاں پہ آج چلی کا ملک ہے یہاں پہ ان کا امپائر تھی. سب تباہ کر دی انہوں نے اور سونے کے جو بڑے بڑے ذخائر تھے ان کے پاس سارے لوٹ کر لے گئے اپنے ملکوں میں اور پھر وہاں پہ کالونیاں بنانا شروع کر دی. 1497 میں پرتگالی جہاز ران بھی اپنے اسی انڈیا کی تلاش میں نکلا کیونکہ اصل تو ان کو انڈیا اور چائنا تک پہنچنا تھا کیونکہ وہ ماڈرن قومیں جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور جہاں سے ان کو اپنی تجارت حاصل کرنی تھی وہ تو یہ والے علاقے تھے. تو اس کی تلاش میں تو پھر وہ رہے. تو 1497 میں افریقہ کے ساحلوں کے ساتھ چلتا واسکو ڈے گاما آخرکار انڈیا پہنچ گیا کالی گڑھ کے مقام پر. اب یہاں پہ اس کی عربوں سے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی کیونکہ عرب نہیں چاہتے تھے کہ یورپین ڈائریکٹ یہاں سے آگے مال اٹھائیں اور پھر ان کے تو اپنے جو منافع تھے اور وہ لیتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے. 2-3 ہاتھوں سے آگے ہو کر جاتا تو وہ تو ختم ہو رہے تھے. خیر واسکو ڈے گاما کے ساتھ بھی جو فوجی تھے ان کے ساتھ مل کر اس نے جنگ جیت لی اور کچھ تجارت کی وہاں کے مہاراجاؤں کے ساتھ اور واپس یورپ آ گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1497 کی. اور اس کے بعد 1526 میں جو ہے نا وہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ ازبکستان جو فرغانہ والا علاقہ ہے سینٹرل ایشیا یہاں سے وہ پھر انڈیا آیا اور یہاں پہ اس نے اپنی مغل سلطنت قائم کی تھی 1497 سے کے بھی 30 سال بعد تقریباً. خیر اس وقت یورپینز کا زیادہ فوکس امریکہ کی طرف تھا اور وہاں پہ وہ اپنی کالونیاں بنا رہے تھے کیونکہ پورے افریقہ کی طرف چکر لگا کر آنا بھی بہت کاسٹلی ہوتا تھا اور اتنی ظاہر بہت ضرورت کی چیزوں کے لیے وہ یہاں پہ آتے تھے اور اتنی وہ کاسٹ تو برداشت نہیں کر پاتے تھے. خیر جو ٹیکس ان سے عرب لیتے تھے تو ان سے تو وہ کم ہی تھا لیکن ان کی توجہ زیادہ امریکہ کی طرف رہی. وہاں پہ انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی. وہاں کے جو نیٹو باشندے تھے سب کو قتل کر دیا اور پھر وہاں پہ وہ زمین امریکہ کی وہاں پہ جو زرخیز زرعی زمینیں تھیں وہاں پہ اپنی فصلیں کاشت کرنے کے لیے پھر افریقہ کے ساحلوں سے وہ سلیو ٹریڈنگ شروع کی. انہوں نے یہاں سے افریقہ سے جو لوگ تھے بلیکس ان کو غلام بنا کر جہازوں میں بھر کر وہاں پہ جو ہے نا لے جانے لگا اور ایک یہ بھی تجارت شروع ہوگی جو ہے نا غلاموں کی خرید و فروخت کی اور وہاں پہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ جو ہے نا کام کرایا جاتا غلامی کرائی جاتی اور یورپین کے تو مزے ہو گئے. اور جب ان کے پاس کافی جو ہے نا وہ سونا اور جو ہے نا وہ دولت اکٹھی ہو گئی اور اس قابل ہو گیا کہ وہ اب آسانی کے ساتھ انڈیا کا سفر بھی کر سکتے ہیں چائنا کا سفر بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر کمپنیز قائم کی. اب ہوا یوں کیونکہ اس کو وہ اپنے طور پہ ایک انڈیا سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا ویسٹ انڈیا ہے جو اصل والا انڈیا ہے وہ ایسٹ انڈیا ہے. اس طرح آپ دیکھیں نا وہ کوآرڈینیٹس اس میں نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ تو ہم مشرقی لوگ ہیں ایشیا کے
اور جو یورپین ہے وہ مغربی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نا ویسٹرن کلچر، تو یہ وہاں سے نکلا ہے، تو وہ اس کو کہتے تھے ویسٹ انڈیا. اسی سے ایک وہ جزیرے میں جو ملک ہے آج ویسٹ انڈیز، وہ بھی اسی نام سے ہی وہ اس کا یہاں پہ ہی کولمبس نے قدم رکھا تھا. خیر، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی سویلائزڈ قوم ہے. جو امریکہ میں آج لوگ آباد ہیں یہ اصل میں یورپین ہیں. جو نیٹو باشندے تھے وہ تو بیچارے قتل ہو گئے، اور جو بچے وہ آج امریکہ میں 326 انڈین ریزرویشن ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں بکھری ہوئی ہیں، اور ان کی کوئی حالت بھی خاص اس طرح کی نہیں ہے جو آج امریکہ کی جس طرح کے لوگوں کی ہے. وہ بیچارے آج تک جو ہے نا وہ بددعائیں دیتے ہیں اس جو ہے نا وہ وحشی کو، کولمبس کو، جس نے ان کے جو ہے نا آباء و اجداد کو قتل کیا اور باقی جو لوگ وہاں پہنچے. خیر، جب ان کے پاس کافی دولت اکٹھی ہوئی تو یہ پھر 1600 میں انہوں نے یورپینز نے ایسٹ انڈیا کمپنیز بنائی. ایسٹ انڈیا کمپنی صرف انگریزوں کی نہیں تھی، اس کی برٹش کی نہیں تھی، بلکہ فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنی، پہلے تو پرتگالیوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور گوا پہ اس نے اپنا چھوٹی سی کالونی بنائی. اس کے بعد پھر فرینچ آئے، پھر ڈچ آئے نیدرلینڈس کے، پھر اس کے بعد ڈینمارک اور ناروے کی کمپنیز آئیں، آسٹریلیا کی کمپنیز آئیں، اور اس کے بعد پھر 1600 کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انڈیا میں جب آئی تو اس وقت بر صغیر کے اوپر یعنی ہندوستان کے اوپر جو بڑی حکومت تھی وہ تھی مغل سلطنت. جہانگیر بادشاہ تھا اس کا، اور یہاں سے انہوں نے ایک اپنا تجارت کا سفر شروع کیا. اور کیونکہ انڈیا کی حالت وہ امریکہ کی طرح تو نہیں تھی کہ یہاں بھی وہ حملہ آور ہوتے اور یہاں سے سارا مال لوٹ کھسوٹ کر کے نکل جاتے. یہاں تو بڑی سویلائزڈ قومیں رہتی تھیں اور ایک بڑی مضبوط جو ہے نا حکومت قائم تھی. تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ ریکویسٹنگ اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح کچھ ان کو تحفے تحائف دے کر ان سے جو ہے نا التجائیں کر کے اس طرح انہوں نے اپنے جو ہے نا پرمٹ لیے تاکہ ہمیں بھی تجارت کرنے کے موقع دیے جائیں. خیر، ان کو اجازت مل گئی تو انہوں نے بھی اپنی تجارت شروع کر دی. اس کے بعد اپنا جہانگیر کے بعد پھر ہمایوں کی جو ہے نا وہ شاہ جہاں کی حکومت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اورنگزیب کی. اب یہ حکومتیں جو ہے نا گزرتی گئیں اور آخر کار 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت جو ہے نا وہ زوال کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور جہاں سے پھر انگریزوں نے اپنے بر صغیر میں پاؤں جمانے شروع کر دی. تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے مغل سلطنت جو اتنی اسٹرانگ سلطنت تھی وہ اس زمین پہ ہی غائب ہو گئی، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انگریز بر صغیر میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ یہ باتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. بر صغیر میں پاکستان کی تاریخ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اس چھوٹی سی 300-400 سال کی تاریخ ہے اس کو نہیں سمجھیں گے. کیونکہ یہ اصل انگریز جو ہے نا وہ جب انڈیا میں آئے ہیں تو یہ ان کا کردار مسلمانوں کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر حملہ آور ہونے میں، اور انڈینز کی باقی کی تہذیبوں کے اوپر حملہ آور ہونے میں، اور ان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں جو ان کا ہے وہ اثر، وہ تو جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو ہمیں پاکستان کی سمجھ نہیں آئے گی. اور جب تک ہمیں پاکستان کا محل وقوع سمجھ نہیں آئے گا، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہمیں یہاں پہ قائم ہونے والی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ نہیں ہوگا. اور کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس نظام کو سمجھنا. ٹھیک ہے، جب آپ اس نظام کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کی خامیوں کا پتہ چلے گا اور اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہی آپ کو کسی نظام کو چینج کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وگرنہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا نعرے لگا کر، جلسے جلوس نکال کر اور گالیاں نکال کر، کسی کی کردار کشی کر کر، اور یا اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اپنی آرمی کو گالیاں نکال کر ہم کوئی اپنی طاقت حاصل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا.
یہ دنیا حقیقت کی دنیا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ اپنے نظریے کے لیے جان بھی دینا پڑتی ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے نظریے میں سچے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا واقعی آپ نے جو نظریہ اپنایا ہے، آپ خود بھی اپنے نظریے پر عمل پیرا ہیں. آپ جس گروہ کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے نظریے کو جو ہے نا بقا دینے کے لیے، کیا وہ گروہ بھی اپنے اس نظریے پر قائم ہے؟ کیا اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو آپ جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا خود بھی وہ اسی جمہوریت کے عمل جو ہے نا اس طریقے پر، اس قانون پر، اس اصول پر عمل پیرا ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے تو ابھی سفر بھی شروع نہیں کیا جمہوریت کی طرف. اگر خلافت قائم کرنی ہے تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں اور ہم نے ان جماعتوں کے ساتھ جن کا ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے نظام میں خلافت قائم کر لی ہے؟ کیا واقعی وہ اس طرف گامزن ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ مغل امپائر کیسے ٹوٹی اور یہ برٹش امپائر کیسے قائم ہوئی. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں ہوتی کیا ہے. ویسے مختصر تو بات کریں تو یہ ہوتی ہے کہ وہ گروہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اپنا نظریہ مسلط کرتا ہے. سمپل سی بات ہے، جس کے پاس نظریہ ہے، اگر اس کے پاس سیاسی اقتدار ہے تو وہ نظریہ کام اس کا چلے گا زمین پر، اگر نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا. ایک طاقت کی بات ہے. اسلام لانا ہے تو بھائی طاقت چاہیے، سیاسی اقتدار ناگزیر ہے، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.